بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ سے ہم کلام ہوں گے الشیخ حضرت مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حفظہ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ سب سے پہلے حضرت حافظ ثناء اللہ زاہدی حافظہ اللہ سے اور پھر آپ سب سے معذرت چاہوں گا تاخیر سے پہنچنے پر۔ تاخیر کے اسباب کچھ بھی ہوں مگر ہم یہی کہیں گے قدر اللہ وما شاء فعل۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری یہاں قبول فرما لے۔ یہ جو پروگرام ہوتے ہیں جلسے یا کانفرنسیں، ان میں وعظ و تذکیر اصل مقصد ہوتا ہے، مگر میرے نزدیک ایک اور بھی بڑا عرفہ اور اعلیٰ مقصد ہے، اور وہ ہے اپنے جماعتی بھائیوں کی زیارت، اپنے اہل توحید اور سنت کے متابعین کی زیارت۔ یہ بات بہت بڑی موجب اجر ہے۔ ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے حقت محبتی دل متزاورین فیہ، حقت محبتی دل متجالسین فیہ، کہ ان بندوں کے لیے میری محبت فرض ہو جاتی ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، اور ان بندوں کے لیے بھی میری محبت فرض ہو جاتی ہے جو میری رضا کے لیے آپس میں مل بیٹھتے ہیں۔ تو ہمارا ایک دوسرے کو دیکھنا، زیارت کرنا جو صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دنیا کا مقصد نہیں، اور ساتھ مل بیٹھنا اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے۔ اس کا ہمیں روز قیامت اجر عطا فرمائے۔ اجر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی دو حدیثیں اس اجر کو واضح کریں گی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے روز اللہ کی طرف سے ندا آئے گی، اللہ تعالیٰ پکارے گا
ایھا المتحابون بی، یا ایھا المتحابون بجلالی، میری خاطر دنیا میں محبتیں کرنے والوں کہاں ہو تم؟ اللہ ان کو خطاب فرمائے گا، فرمایا کہ لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، ان کے لیے نور کے ممبر تیار ہوں گے اس دن جس دن بہت سے لوگ بدبخت اپنے سروں کے بل چل رہے ہوں گے۔ اس دن اللہ رب العزت نور کے ممبروں پر بٹھائے گا ان لوگوں کو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے مل بیٹھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے تھے، اور اتنا قرب اللہ ان کو دے گا، اتنا قریب اپنے بٹھائے گا کہ یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، اس قرب کو دیکھ کر نبی، صدیقین اور شہداء ان پر رشک کریں گے، اتنا قرب ان کو حاصل۔ دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ کی خاطر محبتیں کرتے تھے، الیوم اظلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں انہیں اپنے سائے میں لے لوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن تدن الشمس حتی تکون علی مسافت میل، سورج قریب آتا جائے گا حتیٰ کہ ایک میل کے فاصلے پر آ کر ٹھہر جائے گا۔ حدیث کا راوی کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا میل سے کیا مراد ہے۔ میل کے دو معنی ہیں، ایک مسافت کا میل جو فاصلہ، ایک میل کا فاصلہ، اور دوسرا عربی میں میل اس سلائی کو بولتے ہیں جس سے آنکھوں میں سرما ڈالتے ہیں۔ تو سورج ایک میل کے فاصلے پر آ کر ٹھہر جائے گا، واللہ عالم کون سا میل مراد ہے۔ بڑی تپش ہوگی، حرارت ہوگی، اور پسینے بڑے خطرناک بہہ رہے ہوں گے، اتنے تکلیف دہ ہوں گے کہ پسینوں والے لوگ اللہ تعالیٰ سے استدعا کریں گے کہ یا اللہ ارحنا منہ ولو الی النار، ہمیں اس پسینے سے چھٹکارا دے دے، خواہ جہنم میں ڈال دے۔ اس وقت یہ سایہ بہت بڑی نعمت ہوگا، الیوم اظلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں انہیں اپنے سائے میں لے لوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہو، پورے میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس سائے کے جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث میں وہ سایہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا ہوگا، اور اس میں اللہ تعالیٰ بعض خوش نصیبوں کو جگہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ آج کا ملنا، مل بیٹھنا، ایک دوسرے کو دیکھنا اپنی رضا کے لیے خالص بنا لے، اور قیامت کے دن ہمیں اپنا سایہ عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ آپ نے سنی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کر لیں، رحمان انہیں محبتیں عطا فرمائے گا، رحمان ان کے لیے محبتیں پیدا کرے گا۔ بہت بڑی یہ ایک بشارت ہے رحمان کی محبت، اس کی رضا اور اس کی رحمت کا حاصل ہو جانا، کیونکہ اس کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ جب تک اللہ راضی نہ ہو، جب تک اس کی رحمت ہمیں حاصل نہ ہو، اور جب تک اس کی محبت حاصل نہ ہو، جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لن يدخل احدکم عملہ الجنہ الا برحمت اللہ، کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا، کسی شخص کو وہ اپنے عمل کی بنا پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، روزے رکھے، ہر سال حج کرے، عمرے کرے، زکوٰۃوں کے ڈھیر لگا دے، مگر اس کے یہ سارے اعمال مل کر بھی اس کو جنت میں داخل نہیں کر پائیں گے جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو۔
جب تک وہ ذات راضی نہ ہو جائے اور وہ ذات اپنی محبت کا سرٹیفکیٹ نہ دے دے، اس وقت تک جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور عمل ہمارا ذاتی کسب ہے۔ ہمارا ذاتی کسب اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قیمت نہیں بن سکتا۔ ہاں، ہم محنت کرتے رہیں، عمل کرتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کا مستحق قرار دے دے اور اپنی محبت کے قابل قرار دے دے، اپنی ایک رضا کے قابل قرار دے دے، تو اس وقت تک جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا اور اس کی محبت سب سے بڑی دولت، ورضوان من اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضا بھی سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی دولت، جنت سے بھی بڑی، جس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت اہل جنت پر مطلع ہوگا اور پوچھے گا حل ازیدکم، تمہیں کچھ اور چاہیے، کچھ اور دوں؟ جنتی کہیں گے یا اللہ ادخلتنا الجنہ وبیضت وجوہنا، تو نے ہمیں جنت دے دی، یہ بہشت اور اس کے باغات اور اس کی نہریں اور یہ حور و قصور، اتنے عظیم گھر کی وراثت دے دی، وبیضت وجوہنا، ہمارے چہرے روشن کر دیے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ کوئی کمی نظر نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج ایک نعمت کا اعلان ہونے والا ہے، آج میں اعلان کرنے والا ایک نعمت کا، تو جنتی سراپا اشتیاق بن جائیں گی۔ وہ نعمت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، آج میرا اعلان یہ ہے کہ میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا اور کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یعنی جنت کے داخلے کے بعد یہ اعلان ہو رہا ہے۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کے اللہ کی رضا کا سوال کرتے تھے۔ ام المومنین فرماتی افتقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ، ایک رات میں نے پیغمبر علیہ السلام کو بستر سے گم پایا، مجھے تشویش ہوئی کہ اللہ کے نبی کہاں چلے گئے۔ اندھیرا تھا کمرے میں، اٹھی میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے، ہاتھوں سے ٹٹولتی ہوئی آگے بڑھ رہا ہوں، کمرے میں اندھیرا تھا، اچانک میرا ہاتھ کسی چیز سے ٹکرایا، وہ پیارے پیغمبر کی ایڑیاں تھیں، ایڑیاں کھڑی تھیں، آپ سجدے میں گرے ہوئے تھے، اپنا بستر چھوڑ کے، بستر کی عیش چھوڑ کر، بستر کا آرام چھوڑ کر آپ سجدے میں گرے ہوئے، اور زبان پہ کچھ دعائیہ کلمات ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے اپنے کان قریب کیے تو اللہ کے پیغمبر کیا طلب کر رہے تھے؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، یا اللہ تجھے تیری رضا کا واسطہ، تیری محبت کا واسطہ مجھ سے کبھی ناراض نہ ہونا، اور تیری معافی کا واسطہ مجھے کبھی عذاب نہ دینا، سزا نہ دینا۔ تو یہ راتوں کی تنہائیوں میں نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رضا کا سوال کر رہے ہیں۔ یہاں اسی رضا اور محبت کا ذکر ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لے ہیں اور عمل صالح کر لیں، رحمان انہیں محبتیں دے گا، محبتیں ان کے لیے پیدا فرمائے گا۔ کیا معنی اس کا؟ ایک مشہور تابعی سعید ابن جبیر رحمہ اللہ، جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد تھے، محدث تھے، مفسر تھے، انہوں نے اس کی تفسیر کی کہ محبتیں دینے کا کیا معنی ہے؟ وہ ہیں کہ اے یحبہم ویحببہم، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود محبت کرے گا اور باقی مخلوقات کے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دے گا، خود اس سے محبت کرے گا اور دنیا والوں کا بھی اس کو محبوب بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ محبتیں عطا فرمائے گا، محبتیں نچھاور کر دے گا، خود محبت کرے گا، اور کائنات کی ہر شے کے اندر
اس بندے کی محبت ڈال دے گا۔ سعید بن جبیر کی یہ تفسیر یقیناً صحیح بخاری کی ایک حدیث سے ماخوذ ہے۔ وہ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جب کل قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ بلکہ دنیا میں، اس حدیث کا تعلق دنیا سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو پکارتا ہے، جبریل امین کو آواز دیتا ہے، اس کو ندا فرماتا ہے، اور کیا فرماتا ہے؟ انی احب فلانا فاحبہ، مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو اپنی محبت کی خبر دیتا ہے۔ یہ ہے یحبہم، جو ایمان لے ہیں، عمل صالح اختیار کر لیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کو محبت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کو پیار ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی محبت کے قابل قرار دے دے، اپنی محبت کا مستحق قرار دے دے۔ چنانچہ اللہ نے اپنی محبت کی خبر دے دی، اور جبریل سے اللہ فرماتا ہے فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر، یحببہ، پھر اس کو محبوب بناتا ہے دنیا والوں کا، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل امین اس بندے سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ اس سے اللہ کو محبت ہو گئی، اور پھر ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو مخاطب ہوتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں، سارے فرشتوں کو خطاب فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ تعالیٰ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ سارے آسمانوں کے فرشتے، جن کی تعداد کم نہیں، فرشتوں کی تعداد، یعنی ہماری عقلیں فیل ہو جائیں، دنیا کے کمپیوٹر ناکام ہو جائیں، اس تعداد کے احصائیہ میں فرشتوں کو شمار کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اطت السماء وحق اللہ ان تؤط، آسمانوں میں چرچراہٹ کی آوازیں ہیں، اور کیوں نہ ہو، آسمان دبے جا رہے فرشتوں کے بوجھ سے۔ جیسے آپ چارپائی پر بیٹھیں تو چارپائی سے ایک آواز سی چرچراہٹ کی آتی ہے، اس طرح کی آوازیں ساتوں آسمانوں سے آتی، فرشتوں کے بوجھ سے، ہر طرف فرشتے، ما فی السماوات السبع موضع اربعۃ اصابع الا وملک قائم وملک راکع وملک ساجد واضع جبہتہ للہ، ساتوں آسمانوں میں ایک 4 انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں، ہر جگہ فرشتہ، کوئی فرشتہ قیام میں، کوئی فرشتہ رکوع میں، کوئی فرشتہ سجدے میں، اتنے فرشتے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بیت المعمور فرشتوں کی مسجد صدیوں پہلے بنی، روزانہ اس مسجد میں 70,000 فرشتے نماز پڑھتے، اور جس نے ایک بار پڑھ دی اس کی قیامت تک باری نہیں آئی، اتنی تعداد۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے یؤتی بجہنم یوم القیامہ ولہا 70,000 زمام علی کل زمام 70,000 ملک، جہنم قیامت کے دن کھینچ کر لائی جائے گی، جہنم 70,000 لگاموں میں جکڑی ہوگی، 70,000 لگاموں، ہر لگام پر 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے جہنم کو کھینچنے کے۔ ضربے دے لو کیا تعداد بنتی، تو یہ فرشتوں کی تعداد۔ اور جبریل امین سارے فرشتوں کو خطاب کرتے ہیں کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ تعالیٰ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کی محبت۔ اس کے 2 معنی، استغفار، مغفرت طلب کرنا، اور رحمت کی دعائیں کرنا۔ جب فرشتے کسی بندے سے محبت اختیار کر لیتے ہیں تو پھر وہ پل پل اس بندے کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی محبت، یعنی یحبہم و یحببہم، اللہ خود اس بندے سے محبت کرتا ہے اور اس کو دنیا والوں کا محبوب بنا دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو اپنی محبت کی خبر دی اور جبریل کو حکم دیا تو بھی اس سے محبت کر، اور جبریل امین سارے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی خبر دیتے ہیں اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جس آسمان کے کونے کونے پر، چپے چپے پر اس بندے کا نام پھیل جاتا ہے، بندہ مشہور ہو جاتا ہے، اس کا پیار مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ عرش معلیٰ پر اس کا نام اللہ لے رہا ہے کہ مجھے فلاں بندے سے محبت ہوگی، آسمانوں کے چپے چپے پر اس کے نام کی گونج ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، سب اس سے محبت کرو۔ دیکھیں اللہ کی محبت کوئی معمولی مقام، اور پھر ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ اس پیار کو زمین پر بھی اتارتا ہے تاکہ زمین والے بھی اس سے محبت کریں۔ زمین کی ہر شے اس سے محبت کرے، درختوں کے پتے اس سے محبت کرے، پانی کے قطرے اس سے محبت کرے، ریت کے ذرے اس سے محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، جمادات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ محبت داخل کرنے میں قادر ہے، جس کے بعد مظاہر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جبل احد پہاڑ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، جس کا عملی ثبوت اس وقت نظر آیا جب ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ احد پہاڑ پر چڑھے۔ احد پہاڑ جھوم اٹھا فرط محبت سے کہ میرے اوپر یہ شخصیات آج آئی ہیں، اللہ کے حبیب آئے، ابو بکر صدیق آئے، فاروق اور عثمان غنی آئے، فرط محبت سے جھوم اٹھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے احد پہاڑ کو ٹھوکر ماری اور کہا کہ اسکن یا احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، احد پرسکون ہو جا، تجھ بھی اللہ کا نبی کھڑا ہے اور ایک صدیق کھڑا ہے اور دو شہید کھڑے، دو شہید عمر بن خطاب اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ تو احد پہاڑ کا جھوم اٹھنا اسی محبت کی دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جمادات کے اندر بھی محبت داخل کرنے پر قادر۔ چنانچہ اس بندے کا پیار جو آسمانوں میں پھیل گیا، زمین میں بھی پھیل جاتا ہے، مشہور ہو جاتا ہے، ہر چیز اس سے محبت کرتی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو محبت نہ کرے۔ آپ کے دل میں اشکال ہو گئی کہ کچھ لوگ محبت نہیں کرتے بلکہ عداوتیں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، مسجدوں پر قبضے کرتے ہیں، مسجدیں جلا دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، یہ محبت پھر کہاں گئی؟ اس کا ایک معنی یہ کہ جو لوگ محبت نہیں کرتے اللہ کی لسٹ میں وہ کسی گنتی کے قابل نہیں، کسی شمار کے قابل نہیں، ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر، ان کا پیدا ہونا اس دھرتی پر بوجھ ہے، وہ کسی گنتی کے قابل نہیں، کسی شمار کے قابل نہیں۔ یا اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں بھی محبت کرنی پڑے گی، جب مر کر قبر میں جائیں گے فرشتوں کے جوتے کھائیں گے تو کہیں گے کاش ہم نے محبت کر لی ہوتی، کاش ہم نے محبت کر لی ہوتی، کاش ہم نے بات مان لی ہوتی، پھر یہ افسوس کریں گے۔ بالآخر ان کو اس محبت کی تمنا اور اس کا اقرار کرنا پڑے گا۔ تو پیارے پیغمبر کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جس بندے کو حاصل ہو جائے بہت بڑی نعمت ہے، جنت کے داخلے کی یہ واحد سبیل ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا اور اس کی رحمت۔ اور اللہ رب العزت اپنی محبت کو دنیا بھر میں پھیلا دیتا ہے، ہر مخلوق کے اندر اپنی محبت ڈال دیتا ہے، آسمانوں پر اس کا پیار، زمینوں میں اس کا پیار مشہور ہو جاتا اور پھیل جاتا ہے۔ تو بڑا یہ ایک عظیم و شان یہ فرمان ہمارے سامنے آ گیا
سیجعل لہم الرحمن ودا کہ رحمان ان کے لیے محبتیں مقرر کرے گا، محبتیں پیدا کرے گا اور محبتیں عطا فرمائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ دو باتیں بس، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے آؤ اور نیک عمل کرو، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو، توحید پر کاربند ہو جاؤ اور نیک عمل شروع کر دو۔ بس یہ دو کام کرنے، دو کام کرنے۔ ہاں کچھ جانبی شرطیں ہیں ضرور، ایمان لانے میں، نیک عمل کرنے میں کم از کم دو چیزیں، دو شرطیں اپنے سامنے رکھو۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور دوسرا یہ سارا معاملہ اللہ کے حبیب کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ہو۔ بس یہ دو چیزیں، یہ دو شرطیں۔ باقی کچھ اور باتیں ہیں وہ اپنے اندر پیدا کیجیے، وہ ہے عمل کا تسلسل، عمل کا دوام۔ عمل شروع کرو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کرو، یہ نہیں کہ 2 دن کیا، 4 دن کیا، مہینہ کیا اور پھر اس میں تعطل آ جائے، توقف ہو جائے اور عمل کی گاڑی رک جائے، یہ پسند نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے احب الاعمال الی اللہ ما کانت دیما، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے اپنے بندے کا جو ہمیشہ ہو، لگاتار ہو اور تسلسل کے ساتھ۔ تو اپنے عمل کا جائزہ لیجیے، عمل میں کوئی تعطل تو نہیں آتا، ناغے تو نہیں کر جاتے۔ صحیح بخاری میں ایک چھوٹا سا قصہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا، انہوں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا دیکھا کہ فرشتہ آتا ہے اور ان کو خواب میں جہنم میں لے جاتا ہے اور جہنم کے منظر دکھاتا ہے، یہ دیکھو، وہ دیکھو، وہ دیکھو، اور عبداللہ بن عمر دیکھ رہے ہیں اور تھر تھر کانپ رہے ہیں، بڑا ایک خوف داری ان کو۔ فرشتہ وہ منظر دکھا رہے ہیں، لوگوں کا عذاب دکھا رہے ہیں، بدترین عذاب کی صورتیں دکھا رہے ہیں، اور عبداللہ ان پر ایک دہشت طاری ہے، ایک ہیبت طاری ہے اور ایک خوف طاری ہے۔ بالآخر وہ خواب ختم ہونے سے پہلے فرشتے نے کہا لست من اہل النار، تمہیں جہنم دکھا رہا ہوں ضرور مگر تم جہنمی نہیں ہو، تم اہل النار میں سے نہیں ہو۔ بس آنکھ کھل گئی، نبی علیہ السلام کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ جہنم دیکھنا خواب میں اور ایک طویل عرصہ، طویل وقت اور بہت سے منظر، پتہ نہیں کیا اس کی تعبیر نکلے۔ تو اپنی بہن کے پاس جناب حفصہ رضی اللہ عنہ، حفصہ بنت عمر، ان کے پاس گئے، ام المومنین کے پاس، اور کہا کہ آپ میرے اس خواب کا اللہ کے نبی سے ذکر کیجئے اور اس کی تعبیر معلوم کیجئے۔ حفصہ گئی نبی علیہ السلام کے پاس کہ عبداللہ نے یہ خواب دیکھا، کیا اس کی تعبیر؟ بڑا اس کو خوف طاری۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم الرجل عبداللہ لو کان یقوم باللیل، عبداللہ بہترین نوجوان، بس کاش رات کے قیام میں تسلسل آ جائے، رات کے قیام کا ناغہ نہ ہو۔ نوجوانی کی عمر تھی، کبھی نیند کا غلبہ ہو جاتا تو تہجد میں ناغہ کر جاتے۔ فرشتے نے یہ خواب دکھایا جھنجھوڑا کہ یہ ناغہ بڑا گراں گزرتا ہے، یہ ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ عبداللہ سے کہو قیام اللیل میں دوام اور تسلسل لائے، ناغہ نہ کرے، کوئی تعطل نہ آئے۔ جناب حفصہ نے یہ تعبیر عبداللہ سے ذکر کی، عبداللہ نے اس بات کو پلے سے باندھ لیا اور کبھی قیام اللیل کا ناغہ نہیں کیا، حتیٰ کہ بعض اوقات دن بھر جہاد میں گزرتا، دشمن کو مارتے اور دشمن کی ضربیں کھاتے، پھر بھی قیام اللیل کا ناغہ نہ کرتے، پھر بھی ناغہ نہ کرتے۔ کسی شاگرد نے پوچھا بھی کہ صفین والے دن، جمل والے دن بھی آپ نے قیام کیا؟ فرمایا اس دن بھی ناغہ نہیں ہوا۔ ہمیشہ اس بات کو تھامے رکھا اور پلے سے باندھے رکھا۔ یہ ایک جانبی شرائط آپ سمجھیے
ہمارے عمل میں دوام ہو، تسلسل ہو، اور یاد رکھے یہی چیز اللہ تعالیٰ کی محبتوں کا باعث ہوگی اور اس کی رضا کا موجب ہوگی۔ دیکھیں صحابہ کرام کی تاریخ ہمارے سامنے، وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بنے، اللہ کے محبوب بنے، ہمارا ایمان ہے۔ سارے صحابی جنتی ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کا سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ ہے۔ حسنہ کا معنی عبداللہ بن عباس نے جنت سے کیا، سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ ہے۔ پیچھے صحابہ کی دو جماعتوں کا ذکر ہے، ایک جماعت وہ جو فتح سے قبل اسلام لائی، دوسری جماعت وہ جو فتح کے بعد اسلام لائی۔ صحابہ سارے آگے۔ فتح سے مراد دو معنی ہو سکتے ہیں، قرآن نے دو چیزوں کو فتح کہا ہے، ایک فتح سے مراد فتح مکہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، دوسرا فتح سے مراد صلح حدیبیہ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو فتح سے قبل جو لوگ اسلام لائے وہ، اور فتح کے بعد جو لوگ اسلام لائے وہ، کلًا وعد اللہ الحسنى، برابر نہیں ہے۔ جو فتح سے قبل اسلام لائے ان کے لیے درجات اعلیٰ زیادہ ہیں، لیکن سب سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا، سب سے جنت کا وعدہ کیا۔ وجہ ان کا ایمان، ان کا عمل صالح، اللہ کے نبی پر ایمان لائے اور تسلسل کے ساتھ نیک عمل کیے۔ دیکھیں قرآن حکیم کی ایک آیت جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی دلیل ہے صحابہ کی فضیلت کی، صحابہ کی منقبت کی، سب سے بڑی دلیل۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی منہج کا پیروکار بنا دے۔ وہ آیت کریمہ تکمیل دین کی آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دی، اپنی نعمت تمام کر دی۔ تکمیل دین، تکمیل دین۔ یہودی دین سمجھتے تھے، امیر عمر کے پاس آئے اور کہا کہ لو نزلت هذه الآیت فینا لاتخذناہ عیدا، اگر یہ آیت ہم میں اترتی تورات میں، ہم یہودیوں پر، تو ہم اس دن کو یوم عید قرار دیتے، وہ دن ہمارا عید کا دن ہوتا اگر یہ آیت تورات میں اترتی۔ اس خوشی کا کیا باعث ہے، کیا وجہ اس خوشی کی کہ اس دن کو یوم عید بنا لیں؟ امیر عمر نے فرمایا اس دن ہماری دو عیدیں تو ویسے ہی تھی، جمعے کا دن تھا وہ ہمارا عید کا دن ہے، اور یوم عرفہ عرفات کا دن، یعنی یوم عرفہ ہمارا عید کا دن ہے، کیونکہ عرفہ والے دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اہل عرفہ کے قریب آتے اور فرشتوں کو گواہ بنا کر ان کو معاف کر دیتے۔ یہ بندے کیا چاہتے ہیں؟ دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، ان کے سر خاک آلود ہیں، پاؤں گرد و غبار سے اٹے پڑے، کیا چاہتے ہیں یہ؟ میرے فرشتوں گواہ رہو میں نے سب کو معاف کر دی۔ نبی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، سب سے زیادہ گردنیں جہنم سے جو آزاد ہوتی ہیں وہ یوم عرفہ ہوتی ہے، وہ ہمارا عید کا دن ہے، ہمارا عید کا دن۔ اور تیسری خوشی اس آیت کا نزول، تکمیل دین، اللہ نے دین مکمل کر دیا۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے صحابہ کے مناقب کی اور صحابہ کے فضائل کی۔ کیوں؟ کیونکہ تکمیل دین اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک سارے دین پر عمل نہ ہو۔ غور کیجئے گا، اس وقت دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ لوگ جن پر دین اتر رہے پورے دین پر عمل نہ کریں۔ دیکھیں صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جب آپ نے سیدنا معاذ کو یمن بھیجا، اِنَّكَ لَتَأْتِي إِلَىٰ قَوْمٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اے معاذ آپ یمن جا رہے ہیں، وہ اہل کتاب ہیں، ان کو آپ نے دعوت دینی۔ فَادْعُوهُمْ إِلَىٰ شَهَادَةِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دینا کہ اللہ کی توحید کی گواہی دو۔ گواہی سے مراد تمہاری زبان پر بھی گواہی کے کلمات ہوں اور دل کے اندر بھی
سچی گواہی وہی ہوتی ہے کہ جو چیز دل میں ہے وہی زبان پر. یہ سب سے پہلی دعوت توحید کی دعوت ہے. قولوا لا الہ الا اللہ. اللہ کی توحید کو مانو, اللہ کی توحید کو سمجھو اور قبول کرو. ان کو یہ دعوت دیتے رہنا. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ بِأَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلِ. اگر وہ توحید کی دعوت مان لیں پھر ان کو بتانا ہے کہ اللہ نے تم پر 5 نمازیں فرض کی. جب تک توحید کی دعوت قبول نہ کریں نماز کی دعوت نہ دینا. یہ بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی, نماز تک بات جا ہی نہیں سکتی جب تک عقیدہ توحید کو قبول نہ کر لیں. اچھا نماز کی دعوت دی. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ بِأَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ. اگر نماز کی دعوت قبول کر لیں پھر ان کو دعوت دینا کہ تم پر زکوٰۃ بھی فرض ہے, مالداروں سے لی جائے اور فقراء کو دی جائے. یہ دیکھیں یہ دین کی ترتیب اور کس طرح یہ کڑیاں مربوط ہیں. زکوٰۃ کب قابل قبول ہوگی؟ جب نماز ادا کرے. نماز کب قابل قبول ہوگی؟ جب توحید کو مانے. اگر توحید کی دعوت دی اور قبول نہیں کی تو نماز کا ذکر نہیں کرنا, زکوٰۃ کا ذکر نہیں کرنا. یہ شرعی احکام اور ان کو قبول کرنے کی ترتیب. اب جو تکمیل دین اسی نقطے کے تحت یعنی صحابہ پر دین مکمل ہوا, اللہ نے یہ بشارت دے دی. یہ بشارت صحابہ کرام کے سینوں پر ایک تمغہ امتیاز ہے, شاباش کہ تم نے پورے دین پر عمل کیا, اس قابل بنا دیا کہ ہم دین کو مکمل کر دیں. مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکی زندگی کے 13 سال 3 دعوتیں دی, عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. ان 3 دعوتوں میں بات محدود رہی. کفار قریش نہیں مانا مگر صحابہ نے قبول کیا. اللہ کی توحید کو مانا, نبی علیہ السلام کی رسالت کو مانا, عقیدہ آخرت کو مانا, قبول کیا. اور بات پھر آگے بڑھتی گئی. مکی زندگی کے آخری دور میں نماز فرض ہوئی. ہجرت مدینہ یہ بھی صحابہ کا تمیز دین اسلام کی خاطر. اتنی عظیم قربانی. مہاجرین صحابہ اپنے گھر بار کو چھوڑا اور اپنی تجارتوں کو چھوڑا, وطن کو چھوڑا. بلکہ بعض صحابہ نے خونی رشتے تک چھوڑ دی. خونی رشتے, باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا, بیٹے نے باپ کو چھوڑ دیا, بعض بیویوں نے شوہروں کو چھوڑ دیا اور بعض شوہروں نے بیویوں کو چھوڑ دیا. اتنی بڑی قربانی. مدینہ پہنچ گئے, اب احکام آ رہے ہیں. نماز, پھر جناب زکوٰۃ, روزہ, حج, دیگر مسائل یکے بعد دیگر آتے گئے اور صحابہ قبول کرتے گئے, قبول کرتے گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی ابتلا ہے, اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے کہ میری ہر بات مانتے ہی نہیں مانتے. بلکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی آزمائش ایسی سخت ہوتی, ایسی کہ اس پر عمل کرنا گویا ناممکن ہے. اللہ آزماتا ہے, جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کی وہ وحی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. صحابہ نے کہا کہ اس آیت نے ہماری کمر توڑ دی کہ جو تمہارے دلوں میں خیال آئے اسے ظاہر کرو یا نہ کرو, اللہ نے حساب لینا ہے. اب دل کے خیال پر کس کو کنٹرول؟ دل میں ہر طرح کا خیال آتا ہے. ایک صحابی کا قول ہے کہ میرے دل میں بعض وقت ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں مجھے آسمان سے نیچے پھینک دو, وہ آسان ہے مگر وہ خیال مجھ پر بھاری گزرتا ہے, اتنا گران گزرتا ہے. اس پر کسے اختیار ہے؟ اور اللہ فرما رہا ہے جو دل میں خیال آ گیا اسے زبان پر لاؤ, عمل میں لاؤ یا نہ لاؤ, میں نے حساب لینا ہے. پوچھ کچھ ہوگی کہ فلاں خیال کیوں آیا. ممکن ہے عمل کرنا. صحابہ پریشان ہو گئے, نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آیت کریمہ تو قاسمۃ الظہر, اس نے کمر توڑ دی. اللہ نے توحید کی دعوت دی, نماز کی, جہاد کی, روزے کی, زکوٰۃ کی. ہم ہر دعوت کو قبول کرتے گئے, کبھی انکار نہیں کیا.
لیکن اس پر تو عمل کرنا ممکن نہیں ہے. کون بچے گا؟ کس کو نجات ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کے سوالوں سے کون محفوظ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میرے ساتھ وہ معاملہ کرنا چاہتے ہو جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا؟ وہ کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، سنا اور نافرمانی کی. تو یہ معاملہ کرنا چاہ رہے ہو؟ میرے نافرمان بننا چاہ رہے ہو؟ صحابہ فوراً لوٹ آئے، نہیں، ہم سمعنا واطعنا کہیں گے. اللہ کے یہ فرمان ہم نے سن لیا اور مان لیا، اطاعت کرنا. یہ ابتلا بڑا ایک عظیم مشکل امتحان. صحابہ یہاں میں سرخرو ہوئے اور اطاعت قبول کی. ہم نے سنا اور مانا، اطاعت کی. اللہ نے آزما لیا، دوسری وحی بھیج دی، آسانی پیدا کر دی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. جو خیالات کا معاملہ انسان کی طاقت سے بعید ہے، انسان کی طاقت سے باہر ہے. آسانی آ گئی. اب جو بھی خیالات دل میں آتے ہیں، جب تک زبان پر نہیں لاؤ گے، جب تک عمل نہیں کرو گے، اس وقت تک حساب نہیں. آسانی ہوگی. اور صرف آسانی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی استقامت پر پوری امت کو کچھ انعام بھی دے دیا. وہ انعام کیا تھے؟ نبی علیہ السلام کی اس باب میں جو احادیث وارد ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے کے دل میں کوئی خیال آیا، اچھا یا برا، مثلا کل فلاں نیکی کروں گا، اچھا خیال ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے وہ نیکی لکھ لو. ابھی کی نہیں، کل کرے گا، تم آج ہی لکھ لو. یہ اس استقامت کا نتیجہ اور ثمرہ. لکھ لو وہ نیکی. یا اللہ بھی کی نہیں، لکھ لو تم، کل دیکھا جائے گا. اب کل ہوئی، دو ہی صورتیں، نیکی کرے گا یا نہیں کرے گا. اگر نہیں کرے گا تو اللہ فرماتا ہے اس نیکی کو کاٹنا نہیں ہے، کسی عذر کی بنا پر نہیں کر سکا، لکھا رکھو، لکھا رہنے دو. اور اگر وہ نیکی کر لی، اللہ فرماتا ہے اس کو 10 گنا، 70 گنا، بلکہ 700 گنا، بلکہ جہاں تک میں چاہوں اس کو بڑھا دوں، جہاں تک چاہوں. بندہ جو بھی نیکی کرتا ہے کم از کم 10 گنا تو ہے، 70 گنا بھی ہو سکتی، 700 گنا بھی ہو سکتی. اجر بڑھ سکتا ہے. کس بنیاد پر؟ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ چاہے تو 700 گنا سے بھی بڑھا دے. یہ جو بڑھانا ہے بڑھوتی، یہ کس بنیاد پر؟ یہ آپ کے دل کے اخلاص کی بنیاد پر. جتنا اخلاص کی قوت ہوگی اتنا نیکی کا ثواب بڑھتا جائے گا، نیکی کا ثواب بڑھتا جائے گا جتنا اس اخلاص کی قوت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں، ظاہری عمل کو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے نیکی کرنے والے کے دل کو دیکھتے ہیں. اور اگر دل واقعی اخلاص سے بھرا ہوا ہے، اخلاص سے مالا مال ہے، تو پھر اس کا اجر 10 گنا کیا، 70 گنا کیا، 700 گنا کیا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھا چڑھا کر دے گا. وہاں ثواب کی کمی نہیں ہے، اس کے خزانے کبھی نہ ختم ہونے والے، بے تحاشا دینے والا، عطاء غیر مجذوذ. ایسی عطا اس کے پاس ہے جس میں ایک لمحے کبھی توقف نہیں، بڑھا چڑھا کر دے. یہ خیال. اچھا اگر برا خیال آ جائے کہ کل فلاں گناہ کروں گا، اللہ فرماتا ہے لکھنے کی ضرورت نہیں، انتظار کرو، کل ہونے دو. کل ہو گئی. اب دو ہی باتیں، یا گناہ کیا یا نہیں کیا. اگر کر لیا تو اللہ فرماتا ہے ایک ہی گناہ لکھو، نیکیاں 700 گنا، نیکیاں 700 گنا، اور گناہ صرف ایک ہی لکھو. ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، صحیح بخاری اور مسلم کے حدیث کے الفاظ. یہ اللہ تعالیٰ کا لکھنا. اور اگر گناہ نہیں کیا تو اللہ فرماتا ہے گناہ نہ کرنے پر اس کا اجر لکھو، اس کا ثواب لکھو. بلکہ ایک حدیث ہم نے پڑھی، یہ صحیح سلسلہ حدیث صحیحہ میں شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا کہ بندہ کو گناہ کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ 6 پہر انتظار کرو، 6 پہر.
لکھنے کی ضرورت نہیں، مت لکھو، گناہ ہو چکا ہے، 6 پہر انتظار کرو، اگر میرا بندہ توبہ کر لے تو گناہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں، اور 6 پہر گزرنے کے بعد اگر پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتا تو 1 گناہ لکھ لو۔ یہ صحابہ کی استقامت کا نتیجہ، اللہ تعالیٰ نے کڑا امتحان لیا اور صحابہ نے کہا کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور قبول کر لیا، مان لیا۔ یہ اس استقامت کا نتیجہ، اللہ نے آسانی بھی کر دی، اس سخت حکم کو منسوخ بھی کر دیا، اور حسنات اور سیئات اور دل میں آنے والے خیالات کا ایک جامع قانون بھی دے دیا، نیکی کے اعتبار سے، گناہ کے اعتبار سے۔ تو مقصد بیان یہ ہے کہ یہ جو تکمیل دین ہے یہ صحابہ کا شرف ہے۔ میرے خیال میں صحابہ کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے اس کا مدار یہ آیت کریمہ، تکمیل دین صحابہ کی استقامت کا نتیجہ، تکمیل دین صحابہ کی اطاعت کا نتیجہ، تکمیل دین صحابہ کے جذبہ قبول کا نتیجہ، مسلسل عمل کا نتیجہ، عمل پہم کا نتیجہ، تبھی دین مکمل ہو، تبھی دین مکمل ہو۔ اور عمل کر کر کے وہ کس چوٹی پر فائز ہو گئے، کس مقام پر پہنچ گئے، بڑے بڑے کبار سب، 10 مبشرہ بالجنہ۔ صرف ایک صحابی کی مثال دیتا ہوں، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ سعد بن معاذ عمل کر کر کے کہاں تک پہنچ گئے، اللہ اکبر۔ جب ان کا انتقال ہوا، اور ان کا انتقال بھی ایک مسلسل اطاعت کے سفر کے بعد ہوا، جنگ احزاب میں یہ واحد صحابی زخمی ہو گئے تھے اور تیر دشمن کا لگا، اقحل، وہ شاہ رگ جو پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہے، جو کھل جائے تو پھر بند نہیں ہوتی۔ آج کل علاج اور تحقیق ہو سکتا ہے وہ بند کرنے میں کامیاب ہو جائے، مگر اس دور میں نہیں، بند نہیں ہوتی تھی۔ اب سعد بن معاذ کو اقحل میں تیر لگا اور خون تیزی سے جاری، صحابہ دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ سعد بن معاذ نے دعا کر ڈالی، یا اللہ اگر آج کے بعد یہ کفار مکہ تیرے پیغمبر کے شہر پر دوبارہ حملہ کریں گے تو مجھے اس دن کے لیے زندگی عطا فرما۔ یہ زندگی اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے کاروبار کے لیے نہیں، اپنے اہل و عیال کے لیے نہیں، یہ کفار مکہ نے آج جنگ احزاب میں، جنگ خندق میں تیرے نبی کی شہر کو پامال کرنے کی کوشش کی، اس کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کی۔ آج کے بعد بھی اگر ان کا دوبارہ ارادہ ہے حملہ آور ہونے کا تو اس دن کے لیے زندگی عطا فرما دے، تاکہ تیرے پیغمبر کا دفاع کر سکوں اور تیرے پیغمبر کے شہر کا دفاع کر سکوں۔ اور اگر ان کا ارادہ نہیں ہے، آج کے بعد وہ مدینہ منورہ دوبارہ نہیں آئیں گے اور آئے بھی نہیں، تو فجعلھا شہادہ، پھر یہ خون بہہ رہا ہے، مجھے شہادت کی موت دے دے۔ یہ زخم خون بہنا قبول کر لے، مجھے شہادت کی موت دے دے، لیکن یا اللہ اتنی مہلت ضرور دے دے، لا تمتنی حتی اقر عینی فی بنی قریظہ۔ یعنی جنگ احزاب کے دوران خبر پہنچ چکی تھی کہ بنو قریظہ کے یہودیوں نے آج شکنی کی ہے، نبی علیہ السلام نے جو معاہدہ کیا تھا، جو عہد، اس کو توڑ دیا۔ یہ ہماری توہین ہے، تو یا اللہ اگر دوبارہ ان کا حملے کا ارادہ نہیں ہے تو اس کو شہادت کی موت بنا دے، مگر اتنی مہلت دے دے کہ میں بنو قریظہ کے یہودیوں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، سینہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر موت آ جائے۔ اس کیا غیرت ہے، اسلام کی غیرت، مسلمانوں کی غیرت، کہ بنو قریظہ نے جو آج شکنی کی، میں ان کا انجام دیکھ لوں، پھر موت آ جائے، پھر کوئی پرواہ نہیں۔ خون وہیں رک گیا، ایک مجاہد کی دعا سیدھی عرش معلیٰ پر پہنچی، خون رک گیا۔ بنو قریظہ اللہ کے نبی گئے، آپ نے تو ہتھیار اتار دیے تھے، ام ہانی کے گھر چلے گئے، غسل کی تیاری ہو رہی ہے، بنو قریظہ جانے کا کوئی خیال بھی دل میں نہیں ہے،
جبریل امین پہنچ گئے. لماذا وضعت اللعانہ والملائکۃ لم تضع. صحیح بخاری کے الفاظ ہے کہ سعد آپ نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہتھیار کیوں اتارے؟ فرشتوں نے اب تک نہیں اتارے, فرشتے اب تک ہتھیار پہنے ہوئے, آپ نے کیوں اتار دی؟ میں جنگ ختم ہو گئی, 20-22 دن کا محاصرہ تھا, بڑے شدت کے یہ دن تھے, دشمن بھاگ گیا اور یہ گرد و غبار. ام ہانی فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام میرے گھر آئے, میں اپنے پیارے پیغمبر کو پہچان نہ سکی, اتنی مٹی آپ کے چہرے پر تھی, اتنی مٹی. تو جبریل امین نے فرمایا آپ نے ہتھیار کیوں اتار دی؟ فرشتے اب تک ہتھیار پہنے ہوئے. فرمایا کہ جنگ ختم ہو جائے گی, دشمن بھاگ گیا, ہتھیار تو اتار نہیں تھے, غسل کی تیاری ہو رہی. فرمایا نہیں, ہتھیار پہن لو. کیوں؟ بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا, ابھی وہاں جانا, ابھی وہاں جانا, انہیں ان کی عاشقنی کی سزا دینی. جلدی کیوں ہے؟ جلدی اس لیے کہ سعد بن معاذ نے دعا کر رکھی, اللہ نے وہ دعا قبول کر کے جلدی ان کا سینہ ٹھنڈا کرنے کا پروگرام بنا لیا. ہتھیار پہن لیے, باہر نکلے. یہاں بھی صحابہ کی اطاعت دیکھیں, ساتھیوں کو جمع کیا اور ایک جملہ کہا, کوئی 2 گھنٹے کی تقریر نہیں کی, ایک جملہ کہا, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصلین صلاۃ العصر فی بنی قریظہ. جو اللہ کو مانتا ہے اور قیامت کے دن کو مانتا ہے وہ آج ابھی عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر ادا کرے. کوئی صحابہ نے شکوہ کیا کہ 20-22 دن فاقے سے گزرے, پیٹوں پر پتھر باندھ باندھ کے گزرے, ہمیں اگر لڑوانا ہے تو کھلائیے تو صحیح, کچھ پیٹ میں جائے اندر. کوئی شکوہ نہیں, صحابہ سر پٹ دوڑ رہے, سر پٹ دوڑ بنو قریظہ کی طرف. رستے میں عصر کا وقت بھی ہو گیا, کیونکہ سارے صحابہ اہل حدیث تھے. بعض نے کہا اول وقت ہو چکا, ہم نماز ابھی یہی پڑھ لیتے, اول وقت میں نماز پڑھ. اور بعض نے کہا نبی علیہ السلام کے الفاظ پر غور کرو کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں ادا کرنا. یہ بھی سلفی فہم ہے اور وہ بھی سلفی فہم, بلکہ نبی علیہ السلام سے بعد میں ذکر ہوا, آپ نے دونوں کی تائید فرمائی. بنو قریظہ کا طویل قصہ, فیصلہ ہوا, بنو قریظہ کے یہودیوں کو تہہ کیا گیا. واپس لوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سعد کا خیمہ مسجد نبوی میں گاڑ دیا گیا, تاکہ ہم قریب سے اس کی بیمار پرسی کر سکیں. بڑی محبت تھی آپ کو. ساتھ ہی ایک خیمہ تھا بنو غفار قبیلے کا. بنو غفار والوں نے اپنے خیمے میں بہتا خون آتے ہوئے دیکھا, ان کے خیمے میں خون داخل ہو گیا. یہ خون کس کا ہے؟ گھبرا کے باہر نکلے تو وہ خون سعد بن معاذ کے خیمے سے آنا تھا. اندر داخل ہوئے تو سعد بن معاذ کا زخم دوبارہ کھل چکا تھا اور خون جاری ہو چکا تھا, اور ان کو اللہ نے شہادت کی موت دے دی. کتنا کیا مناقب ہے, کیا جذبہ اطاعت. آپ نے جنازہ پڑھا اور بعد میں کیا فرمایا کہ ھذا العبد الصالح تحرک له العرش وشاہدت له 70,000 من وشاہد له 70,000 من الملائکہ. یہ اللہ کا نیک بندہ جس کی وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا, اور 70,000 فرشتوں نے ان کے جنازے کی نماز میں شرکت کی. ہم دین اسلام میں کوئی 80 سال کا, کوئی 70 سال کا, کوئی 100 سال کا, کوئی 90 سال کا, لیکن سعد بن معاذ نے اسلام کی حالت میں پیارے پیغمبر کے ساتھ کتنے سال گزارے؟ 4 سال. ان 4 سالوں میں کیا ان کی اطاعت تھی, کیا ان کا جذبہ قبول تھا, کیا جذبہ اطاعت تھا, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو اعزاز دیا کہ ان کی وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا اور 70,000 فرشتوں نے جنازے میں شرکت کی. ان کی والدہ رو رہی, ان کی والدہ رو رہی اپنے بیٹے کی جدائی پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو بشارت دی, لا یرقع دم امہ, کہ سعد کی والدہ کے آنسو رک نہیں رہے. اس کے آنسوؤں کو روکو, یہ بشارت دے کر, خوشخبری دے کر کہ ان ابنہ کی اول من یضحک اللہ الیہ یوم القیامہ,
کہ تیرا بیٹا سعد جو ہے قیامت کے دن وہ پہلا شخص ہوگا جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہنسے گا. اللہ تعالیٰ جس کو دیکھ کر ہنسے گا. تیرا بیٹا وہ سب سے پہلا فرد ہوگا اور سب سے پہلا انسان. یہ مناقب، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی جذبہ انقیاد، جذبہ قبول، اطاعت اور اتباع کا عالم. 4 سالہ صحبت میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی کیسی پیروی کی اور کیسی اتباع کی. ہم نے اسی اسوہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی اسوہ کو کہ یہ وہ مقدس جماعت جسے نبی علیہ السلام کی دعائیں حاصل ہو رہی ہیں، ان کی اطاعت پر، ان کے جذبے پر، ان کے جذبے پر جب صحابہ خندق کھود رہے ہیں اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ جذبہ جہاد کا اظہار کر رہے ہیں، جذبہ جہاد کا. نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم لوگ ہیں جنہوں نے محمد کریم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، جب تک زندہ ہیں جہاد کرتے رہے. اور اللہ کے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر انصار والمہاجر. یا اللہ زندگی تو آخرت کی ہے، انصار کو بھی بخش دے اور مہاجرین کو بھی بخش دے. کتنی قیمتی دعائیں. آپ نے طلحہ نامی صحابی، طلحہ بن برا، ان کی قبر پر آپ نے جنازے کی نماز پڑھی. صحابہ کہتے ہیں کہ آپ آگے کھڑے ہوئے، ہم صفے باندھ کر پیچھے کھڑے ہو گئے. نبی رحم دعائیں کی. ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی، اللہم القا عبدک ھذا وانت تضحک الیہ وہو یضحک الیک. یا اللہ اس بندے سے اس طرح مل، اس بندے سے اس طرح ملاقات کر کہ یہ تجھے دیکھ کر ہنسے اور تو اسے دیکھ کر ہنسے. کیا قیمتی دعا، کس بنا پر؟ یہ ان کا عمل، ان کی اطاعت. اطاعت ہر امتحان میں کامیاب ہونے والے، ہر امتحان میں. تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لے اور عمل صالح شروع کر دیں ان ساری شرائط کے ساتھ، اخلاص ہو، پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت ہر عمل میں، اور عمل میں تسلسل اور دوام ہو، لگاتار کرے، ناغہ نہ کرے. یہ سارا صحابہ کا منہج اور صحابہ کا اسوہ ہے، جو پیارے پیغمبر کی تعلیمات کی روشنی میں. اگر تم یہ کام کر لو، رحمان تمہیں محبتیں دے گا. محبت اس طرح خود محبت کرے گا اور اپنی محبت کی خبر پھیلا دے گا دنیا بھر میں. آسمانوں کے سارے فرشتے جان لیں گے کہ فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے، فلاں بندہ اللہ کا محبوب. پھر سارے فرشتے محبت کریں گے. پھر وہ محبت اور پیار زمین پہ اترے گا اور دنیا کی ہر شے اس سے محبت کرے گی. بس ہم نے کرنا کیا ہے؟ وہی ایمان اور عمل صالح. یعنی طلب کوئی بڑی نہیں ہے، بڑی نہیں ہے، بس اپنے عمل کی رفتار کو تیز کیجیے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من ابطأ بعمل لم یسرع به نسبہ. آج جس کے عمل کی سواری کمزور ہو جائے، قیامت کے دن کوئی چیز اسے تیز نہیں کر سکے گی. اگر قیامت کی تیزی چاہیے، تیزی بہت موقعوں پر چاہیے. مثلا اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لمبا نہ کرے، جلدی فارغ کر دے، جلدی فارغ کر دے. اللہ کا حساب بڑا مشکل مرحلہ ہے، بڑا مشکل. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ دعائیں کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ آسان حساب لیجو. ام المومنین نے ایک بار پوچھ لیا کہ یہ آسان حساب کیا اور مشکل حساب کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما ذالک العرض من نوقش الحساب فقد عذب. عائشہ آسان حساب یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے پر گناہوں کو پیش کرے. فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، اقرار کروائے گا اور بندہ اقرار کرے گا. جب تک معاملہ اقرار تک ہے اس وقت تک بخشش ہے، وہ آسان حساب. اور اگر اللہ نے مناقشہ کر لیا کہ فلاں گناہ کیوں کیا تھا، اس کیوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا، تو پھر جلدی وہاں سے فراغت چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جلدی اپنے حساب سے ہمیں فارغ کر دے تاکہ کہیں پھنس نہ جائیں. وہ بے پرواہ جیسے چاہے حساب لے. جلدی چاہیے تو آج عمل کی جلدی کرو، عمل میں تیزی پیدا کرو. تیزی پیدا کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ عمل کی رفتار
آنکھیں بند کر کے بڑھا دو، جیسا عمل ہو، بدعت ہو، شرک ہو. ہمارے معاشرے میں شرکیہ اعمال بھی ہیں اور بدعات بھی ہیں، بھرمار ہے، خلاف سنت عمل. یہ معنی نہیں کہ آپ عمل تیز رفتاری سے کریں اور کوئی ہوش نہ ہو آپ کو، شرک بھی ہو رہا ہے، بدعت بھی ہو رہی. نہیں، جو انسان شرک کی اساس پر عمل کرتا ہے اور بدعت کی اساس پر عمل کرتا ہے، وہ جو عمل کرتا جاتا ہے تو اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے. اللہ کا قرب ان کو ملتا ہے جن کی اساس توحید ہو اور جن کا عمل اللہ کے حبیب کی سنت کے مطابق ہو. بدعتی انسان کا عمل اس کو پاک نہیں کرتا، جو وہ نیکیاں کرتا ہے وہ تو اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے. بدعتی انسان کے عمل کی مثال اس کتے کی مانند ہے جس کو حوض میں ڈال دو اور وہ حوض میں سے نہا کر نکلے، کتا اور نجس ہو جاتا ہے اور نفرت کے قابل ہو جاتا ہے. حالانکہ پانی تو پاک کرتا ہے، کتا پاک نہیں ہوتا. بدعتی کی عبادت کی مثال یہی ہے، وہ حوض سے نکلے ہوئے کتے کی مانند ہے اور وہ ناپاک ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے. تو عمل کی رفتار تیز ہو، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بلا امتیاز عمل کرتے جاؤ. نہیں، دیکھ کر کھلی آنکھوں سے توحید کی اساس ہو، اخلاص کی حفاظت ہو اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع، تو اللہ تعالیٰ ہر سارے مرحلوں میں آپ کو جلدی فارغ کر دے. پل صراط کا مرحلہ جو جہنم کی پشت پر قائم کیا جائے. جہنم کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی جہنم، تو اندازہ کرو پل کتنا بڑا ہوگا. اس کو چل کے عبور کرنا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرما دیا کچھ لوگ پلک جھپکنے کی طرح گزریں گے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بجلی کی طرح، کچھ لوگ بادلوں کی رفتار سے، سمندر کی لہروں کی رفتار سے، کچھ لوگ گھوڑے کی رفتار گزریں گے، عبور کر لیں گے، اور کچھ لوگ قدم رکھیں گے، کبھی قدم پھسلے گا، کبھی گریں گے، کبھی اٹھیں گے، کبھی بیٹھیں گے، کبھی لوٹ پوٹ ہوں گے. ایک حدیث میں آپ نے لوٹ پوٹ کا ذکر کیا، جیسے کوئی باپ اپنے بچے کو مار رہا ہو. بچہ باپ کی مار سے بچنے کے لیے لوٹ پوٹ ہوتا ہے، دعائیاں دیتا ہے. بعض لوگوں کی یہ حالت ہے. تو یہاں سب کو ضرورت ہے کہ جلدی پل صراط کو عبور کر دیں. یا اللہ ہم سب کو پلک جھپکنے کی طرح یہ پل عبور کرنے کی توفیق دے. تیزی چاہیے، عمل میں تیزی پیدا کرو. من ابطأ بعمل لم یسرع به نسب. آج اگر عمل میں کمزوری ہے، رفتار اگر سلو ہے، تو کوئی نسب، کوئی اور تعلق تمہیں کامیاب نہیں کر سکے گا. عمل کی تیزی، وہی بات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. رحمان کی محبتیں مل جائیں گی. محبت حاصل ہو گئی تو جنت کا داخلہ آسانی سے ہو جائے گا. اس کی محبت ہو، اس کی رضا ہو، اس کی رحمت ہو، تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے جنت کے داخلے کا. ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے جنت کے داخلے کے دو اسباب کو جمع کیا اور دو اسباب کو ایک نقطے پر، ایک بنیاد پر قائم کیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ کی محبت چاہتے ہو، میرے حبیب کی اتباع کر لو. میرے حبیب کی اتباع کرو گے، اس کے دو ثمرے ہیں. ایک ثمرہ یہ کہ تم سے اللہ محبت کرے گا اور اللہ کی محبت جنت کے داخلے کی بنیاد ہے. دوسرا ثمرہ کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. اور گناہوں کی بخشش بھی جنت کے داخلے کی دلیل ہے. ایک گناہ بھی اگر بندے کے دامن سے چمٹا ہوا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک گناہوں سے پاک صاف نہ ہو جائے. توبہ سے پاک صاف کرا لو، اعمال صالحہ سے پاک صاف کر لو اور اللہ تعالیٰ کی رجوع اختیار کر کے اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤ. ورنہ اگر ایک گناہ بھی دامن سے چمٹ گیا تو اللہ تعالیٰ جنت کا داخلہ نہیں دے گا. اگر عقیدہ موجود ہے تو جہنم کی بھٹی میں ڈال کر، اس کی مشیت ہے، جہنم کی بھٹی میں ڈال کر اس گناہ کو جلائے گا. جب وہ گناہ جل جائے گا پھر جنت کے قابل قرار دے گا. تو آج ہمیں توبۃ النصوح کرنی، استغفار کرنا ہے، گناہوں سے پاک صاف ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی، اخلاص کی بنیاد قائم کرنی، عقیدہ توحید کو سمجھنا. تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے ہیں، نیک عمل کر لیں، سيجعل لهم الرحمن ودا، رحمان ان کے لیے محبتیں جو ہے وہ مقرر کر دے گا، پیدا فرما دے گا.
دنیا کی محبتیں اس کو حاصل ہو جائیں گی، اور سب سے بڑھ کر رحمان کی محبت۔ والتوفیق بید اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آج کی حاضری آپ کی میری قبول فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو راضی نہ ہو جائے، جب تک تو محبت کے قابل قرار نہ دے دے اس وقت تک موت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ جو آج کا اجتماع ہوا، محترم حضرت حافظ صاحب حافظہ اللہ کو اللہ اس کا اجر دے، ان کی پوری ٹیم کو اس کا اجر دے، تمام رفقاء کو اس کا اجر دے، جو علماء کرام تشریف لائے اللہ ان کی آمد کو قبول فرما دے، اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرما دے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔